سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب مبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولائے کل ختم رسل حاصل الکتاب وہی اول وہی آخر وہی طہ وہی یاسین سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بن کے نکلا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی کریمہ بے بخشائے برحالمہ کہ استم اسیر کمند ہوا ندارم غیرستوں فریاد رس تو ایاسی یارا خطا بخشو بس نگاہدار مارا ذراہ خطا در گزارو ثوابم نما کریمہ بے بخشائے برحالمہ کہ استم نصیر کمند ہوا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک جو ساری کائنات کا حقیقی خالق مالک رازق رؤوف الرحیم ہر قسم کی حمد و ثنا اس مالک بے نیاز کی کہ جس کا علم ساری کائنات کو محیط ہے وہ ذات جو ہمارے دل پر گزرنے والے خیال سے بھی باخبر ہے وہ عظیم المرتبت ذات جو ساری کائنات کی خالق ہے درود و سلام انگنت و بے شمار امام الانبیاء سید الانبیاء ہادی کل محبوب کل ختم رسول دانہ غیوب منزہ عن العیوب رازدار نبی غیب دان نبی نبیوں کے امام نبی سرور نبی سردار نبی سید نبی امام نبی تیرے اور میرے لجپال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں
ہدیہ درود و سلام۔ احباب ذی وقار، اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور ہر چیز کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ مہینہ ماہ شعبان المعظم کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان المعظم کے اندر اس قدر روزے رکھتے، ہم تصور کرتے کہ شاید نبی علیہ السلام کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام روزہ چھوڑ بھی دیتے، اور پھر اما عائشہ کا پاک فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مہینے کی اکثر تاریخوں میں روزے رکھتے، مگر جتنے روزے شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے، رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں سے سب سے زیادہ روزے جس مہینے کے میرا آقا رکھتا وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ اس مہینے کے اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس مہینے میں لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، زندوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جب میرا نام لکھا جائے میرا نام روزے داروں کی فہرست میں لکھا جائے۔ یہ یاد رکھو، یہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ تعلیم امت کے لیے ہے، حضور محتاج نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دیکھو جی نبی کو پتہ ہی نہیں تھا میرا نام کہاں آنا ہے۔ چھوٹے ذہن، چھوٹی باتیں، چھوٹے منہ ہر دور میں۔ کوئی یہ نہ سمجھے نا کہ نبی کو دیکھو جی کب پتا تھا میرا نام کہاں پہ۔ مصطفیٰ کو پتا تھا کہ اللہ نے میرا نام سب سے اعلیٰ رکھا ہے، مگر یہ تعلیم امت کے لیے تھا، ترغیب کے لیے تھا، تربیت کے لیے تھا کہ جب میں محمد ہو کر روزے رکھتا ہوں اس مہینے کے، میرا کلمہ پڑھنے والوں تم بھی ضرور رکھنا۔ اور پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، فرمایا حبیب تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ پہلا جملہ قرآن کا۔ فرمایا حبیب تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اپنی پیدا کی ہوئی چیز میں سے جس کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے۔ پہلے رب پیدا کرتا ہے، یخلق، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور پھر پیدا کی ہوئی چیز میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے مالک پیدا کرنے والا بھی تو، یا اللہ آپ خود پیدا کرنے والے اپنی ہی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے بعض کا انتخاب کیا کیوں؟ فرمایا میرے بندوں میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں
پیدا ساری مخلوق میں نے کی ہے، نہ سارے انسان برابر، نہ سارے دن برابر، نہ سارے پہاڑ برابر۔ فرمایا جس کو نسبت مصطفیٰ کی ذات سے ہو جائے گی وہ چیزیں افضل ہو جائیں گی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں سے 4 چیزوں کا انتخاب کیا، بس یہی جمعے کی گفتگو ہے۔ اللہ نے ہر چیز میں سے 4 چیزوں کا انتخاب کیا۔ اللہ نے پہلے فرشتوں کو تخلیق کیا۔ کتنے فرشتے ہیں کوئی نہیں گن سکتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتنی گنتی ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ان میں سے 4 کو منتخب کر لیا، 4 کو فضیلت دی۔ جناب حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام۔ فرمایا ان 4 میں سے جن کو سب سے افضل بنایا وہ جناب جبریل علیہ السلام ہے۔ 4 کو منتخب کیا، 4 میں سے 1 کا انتخاب کیا۔ اللہ نے ان 4 میں سے 1 کا انتخاب کیا، کس لیے؟ اللہ کے پیغام کو اللہ کے انبیاء تک پہنچاتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو تخلیق کیا، انبیاء کو پیدا کیا۔ مشہور روایت ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران حق کو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انبیاء کم و بیش 1,24,000، اور ایک روایت بعض مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ 2,24,000 بھی ہیں، باقی واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا۔ 1,24,000 پیغمبران حق، سارے کے سارے نبی حق پر، اللہ کے سارے پیغمبر حق پر۔ ان سب میں سے اللہ نے 4 نبیوں کو منتخب کیا، 4 نبیوں کو منتخب کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 4 میں سے جس کا انتخاب میرے رب نے کیا وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے۔ ہر چیز میں سے 4، 4 میں سے 1۔ نبیوں میں سے 4 انبیاء کو فضیلت، 4 میں سے پھر 1 کون؟ تیرے اور میرے لجپال۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام کے اصحاب جو لاکھوں سے لاکھ سے اوپر، ان لاکھوں میں سے اللہ نے 4 کو منتخب کیا۔ نبی کے غلاموں میں سے نبی کے 4 یاروں کو منتخب کیا، جناب ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور ان 4 میں سے اللہ نے جس کو منتخب کیا وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ بات کو سمجھتے جانا۔ پھر اللہ نے پوری روح زمین پر ساری مسجدوں کے متعلق کیا ہے؟ ان المساجد اللہ عند اللہ، ساری مسجدیں اللہ کے، یہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس محلے میں 100 مسجدیں، 100 ہی اللہ کے گھر ہیں۔ قرآن کا حکم ہے نا، مسجدیں
اللہ کا گھر. فرمایا کہ اللہ نے ہے تو سارے ہی اللہ کے گھر، مگر کچھ گھر ایسے ہیں جن کو رب نے پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے. وہ 4 کون سے ہیں؟ مسجد حرام پہلی، یعنی بیت اللہ شریف کے ساتھ جو مسجد ہے. مسجد اقصی بیت المقدس کے ساتھ. میرے پاک پیغمبر کی مسجد، مسجد نبوی شریف. اور پھر مسجد طور سینا. یہ 4 مسجدیں باقی ساری مسجدوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، مقدم ہیں، اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ ہیں. مگر ان سب میں سے جو افضل ہے وہ مسجد حرام ہے. آگے آج. اور پھر اللہ نے دن تو سارے رب نے بنائے ہیں نا بھائی. دن اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا نا. ایک دن میں 24 گھنٹے وہ بھی رب نے، 1 گھنٹے میں 60 منٹ وہ بھی رب نے، اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ وہ بھی. اور سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی کس نے بنایا؟ سارے ہی رب نے بنائے. مگر اللہ نے ان دنوں میں سے 4 دنوں کو منتخب فرمایا. پہلا دن یوم الفطر. یوم الفطر عید الفطر کا دن کا افضل ہے. دوسرا دن فرمایا یوم الاضحیٰ، قربانی کا دن. تیسرا فرمایا یوم عرفہ، 9 ذی الحج کا دن. اور پھر فرمایا یوم عاشور، یعنی 10 محرم کا دن. یہ 4 دن پورے سال کے دنوں سے افضل ہیں. پورے سال کے دنوں سے افضل ہیں. اور ان 4 دنوں میں سے جو افضل ترین دن ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحج کا. کہ جس دن یہودی نے عمر پاک سے کہا ہم پر اگر قرآن اس دن اترتا ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. میرے پاک عمر نے فرمایا تو ایک عید مناتا، ہم 2 عیدیں مناتے ہیں. ہم اس دن حج بھی کرتے ہیں اور اس دن جمعہ بھی تھا. فرمایا جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور حج بھی عید کا دن ہے. اب آ جائیں، یہ دن تھے. راتیں ساری رب نے بنائی ہیں. راتیں اللہ بنائی ہیں نا بھائی. ان راتوں میں سے 4 راتیں افضل ہیں. کتنی؟ کوشش کرو جو تمہیں یاد ہو جائے تا. 4 راتیں کون سی؟ ان میں سے سب سے پہلی رات شب برات کی رات، شب قدر کی رات، شب جمعہ کی رات اور شب عید کی رات. یہ 4 راتیں باقی ساری راتوں سے افضل ہیں. اور ان 4 میں سے جو افضل ترین رات ہے وہ شب قدر کی رات ہے. وہ شب. اور پھر اللہ نے ساری بستیاں رب نے بنائی. ساری بستیاں، سارے ملک، سارے ملکوں کو بنانے والا اللہ ہے. سارے لوگوں کو بسانے والا. مگر ساری کائنات کی بستیوں میں سے فرمایا 4 بستیاں مجھے پسند ہیں. کون سی؟ فرمایا پہلی بستی مکہ المکرمہ، جہاں اللہ کا گھر ہے. دوسری بستی فرمایا جہاں میرے نبی کا گھر ہے
मदीना तुन नबी सारी बस्तियों से अफजल है। तीसरा फरमाया बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस की बस्ती अफजल है। और फिर फरमाया, चौथा फरमाया मस्जिद अशाईर की बस्ती अफजल है। अल्लाह सबसे आला मुकाम किसको दिया? फरमाया मक्कातुल मुकर्रमा को अल्लाह ने अपने घर के लिए चुन लिया। अल्लाह ने पहाड़ बड़े बड़े हैं, दुनिया के जी सबसे बुलंद तरीन पहाड़ फुलाना है, जो उस पे चढ़ जाए लोग कहते हैं जी बड़ा इसने मार का मारा है, मगर अल्लाह की नजर में उन पहाड़ों की औकात है नहीं। अल्लाह की नजर में पहाड़ों की औकात है। अल्लाह की नजर में किन पहाड़ों की औकात? चाहे वो पत्थर के चंद टीले हों, अगर उसके महबूब के कदम लग जाएं, अल्लाह कहता यही पहाड़ सबसे ऊंचा है। जिन पहाड़ों को मेरे महबूबों के कदमों से निस्बत है का यही कायनात से ऊंचे हैं। फरमाया उसमें पहला पहाड़ ओहद का पहाड़ है, जिस पे मेरे नबी ने कदम रंजा फरमाए और पहाड़ को वजद आया। मेरे नबी ने फरमाया ओहद ठहर जा, तुझ पर नबी भी है, सद्दीक भी है, शहीद भी है। और फिर हुजूर ने फरमाया ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। पहाड़ होके नबी से मोहब्बत करता है, और पहाड़ होके नबी उसकी मोहब्बत का जिक्र करे कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इससे मोहब्बत करता हूं। यह दावत फिक्र है इंसानों के लिए। इंसानों नबी से ऐसी तो मोहब्बत करो कि मुस्तफा फरमा दे ये मुझसे मोहब्बत करता है। पहला पहाड़ ओहद पहाड़। दूसरा फरमाया तूरे सीना, जिस पे मूसा पैगंबर गए। तीसरा फरमाया लगाम, और चौथा लबनान पहाड़ या अरब के पहाड़। पूछा अल्लाह मुंतखब किसको किया है? फरमाया तूरे सीना को। क्यों? फरमाया इसलिए कि इस पे मेरे नबी भी आया और मैंने अपनी अनवारो तजल्लियात भी बरसाई। अब कायनात में दरिया तो बड़े हैं, बड़े 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 हैं। अल्लाह ने 4 दरियाओं का पसंद किया, जेवन, सिंजोन, नील और फरात। पूछा इन सब में अल्लाह के यहां चंगा कौन है? फरमाया इन सब में जिसको रब ने मुंतखब किया, फरमाया वो दरियाए फरात है। वो दरियाए महीने 12 हैं। कितने हैं? सारे रब ने बनाए हैं। हर महीना एक दूसरे से अफजल है, शक भी कोई, मगर फरमाया इन 12 महीनों में अल्लाह ने 4 को मुंतखब किया, रजब को, शुबान को, रमजान को, मुहर्रम को। और इस्लाम में हुर्मत वाले महीने भी ये 4 महीने। अल्लाह ने 4 महीनों को मुंतखब किया। या रसूल अल्लाह महीना कौन सा अफजल है? किसको अल्लाह ने मुंतखब किया इन 4 में से? फरमाया अल्लाह ने इस 4 में से शुबानुल मुअज्जम के महीने को मुंतखब किया है। सारी अगर गुफ्तगू आपने तवज्जो से सुनी है तो यहां पे आ जाएं। अब आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुकाम पैगंबरों के अंदर मेरी जात का है, वही मुकाम महीनों के अंदर शुबानुल मुअज्जम का है। क्यों? हालांकि रमजान सवाब में अफजल है, मगर यह महीना क्यों? फरमाया कि रजब अल्लाह का,
شبان مصطفیٰ کا، رمضان میری امت کا۔ اللہ نے فرمایا وہ تو میرا ہے، وہ امت کا ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں جس کو مصطفیٰ پسند کرتا ہے۔ جس مہینے کو مصطفیٰ پسند کرتے ہیں میں اس مہینے کو پسند کرتا ہوں۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب کی فضیلت اور اس کا شرف باقی مہینوں میں ایسے ہے جیسے باقی کتابوں میں قرآن پاک کی عظمت۔ باقی کتابوں میں قرآن کی عظمت، اور فرمایا شبان کا مقام اس طرح مہینوں میں افضل ہے جس طرح نبیوں میں محمد افضل ہوں۔ اور اسی لیے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کہ اصحاب اور حضور کے غلام جب شبان المعظم کا مہینہ آتا تو قرآن پاک لے کر اس کی تلاوت میں مگن ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے، مساکین اور غریبوں کو جو دینا ہوتا دے دیتے، اور تیاری کرتے ماہ رمضان کے آنے کی، ماہ رمضان کے آنے کی۔ اس لیے احباب ذی وقار ماہ شبان المعظم فضیلت، برکت، رحمت، رفعت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے رب سے لو لگا لو، اپنے اللہ کو راضی کرو، بارگاہ ربوبیت سے تعلق کو قائم کرو، اور وہ تعلق باتوں سے اور زبانی کلامی نہیں ہوگا۔ اگر اس تعلق کو قائم کرنا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اس سے ہٹ کے کہیں سے کچھ نہیں، سچی توبہ کرو۔ اور اس لیے اس مہینے کے متعلق فرمایا، اس مہینے کے متعلق فرمایا، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 3 دن ہیں انسان کے پاس۔ کتنے دن؟ ایک گزر گیا، حضور فرماتے ہیں وہ انسان کے لیے نصیحت ہے۔ جو گزر گیا اب وہ گزر گیا، جو آئے گا وہ ایک خیالی تصور ہے۔ آنے والا کل ایک خیالی تصور ہے، آئے یا نہ آئے، ملے یا نہ ملے۔ فرمایا جو موجود ہے اس کو غنیمت جان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ 5 باتوں کے واقع ہونے سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جانے۔ 5 باتوں کے واقعہ ہونے سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جانے۔ سمجھ جانا کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں۔ حضور نے فرمایا پہلی بات، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان۔ جب ہاتھ کرن دے قابل نہیں، گوڈے ٹرن دے قابل نہیں، اور پھر کہتا اللہ مجھے معاف، اللہ تو کرے گا، مگر پھر تو دوڑتا ہے میں نماز اور عبادت کا۔ نہیں، جوانی کی عبادت اور جوانی کی توبہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ خواجہ عثمان حرونی فرماتے ہیں جوانی میں جو توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت پیغمبروں کے ہمسائے میں دے گا۔ تو جوانی ہے تو پھر قدر کرو۔ نمبر 2 فرمایا بیماری سے پہلے صحت، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ تندرستی ہے تکبر نہ کر، میرے بڑی طاقت ہے میں یہ کر دوں گا۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں چارپائی پہ
بڑی چھوٹی مثال، جب انسان کو اٹیک ہوتا ہے ہارٹ کا، اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں، اور وہ چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے، خود چلنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ خود ہاتھ ہلانے کے قابل نہیں بچتا۔ اس لیے اگر آج صحت ہے، اللہ کا شکر ادا کر اور اس کی بندگی کر۔ بیماری سے پہلے تندرستی میں رب کو یاد کر۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ جس حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو ویسے ہی یاد کرتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا، نمبر 3 فرمایا، مفلسی سے پہلے تونگری۔ غربت آ جائے پھر تو ساری جان رہی اللہ اور دے کسی پاس ہو جی، غربت آ تو پھر ساری کہندے نے۔ فرمایا جب دولت ہو، اور جو دولت ہو میری ہے، کہا نہیں، جب اللہ تجھے دولت دے اس وقت اپنے رب کو یاد کر۔ جب پیسے تیری جیب میں ہو، ان کی کوئی اوقات نہیں، اللہ تیری بارگاہ میں دولت کی کوئی اوقات نہیں، اگر یہ دولت بھی ہے تو تیری عطا سے ہے۔ چوتھی بات فرمایا، شغل سے پہلے فرصت کو۔ آج لوگ کہتے ٹائم نہیں ہے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، نیند ہی پوری نہیں ہوتی، ٹائم نہیں، کام سے فرصت نہیں، ایک لمحہ نہیں نکلتا۔ اگر آج اور جو ہمارے ماشاءاللہ نوجوان اور ماشاءاللہ بزرگ جن کے پاس ٹائم ہے، کوئی وہ گیند بلے پہ لگا ہے، کوئی تاش پہ لگا ہے۔ آپ کسی پارک میں چلے جاؤ، اچھے بھلے بزرگ آدمی، میں تنقید نہیں کرنا، لمحہ فکریہ، اچھے بھلے بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ دے پتے پہ پتا دے مار 4.5۔ اور اچھے بھلے نوجوان وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن نماز کے لیے جی وقت نہیں ہے۔ فرمایا مشغول ہونے سے پہلے اگر وقت ہے تو غنیمت جان، ایک معنی دوسرا علماء نے لکھا مشغول کیا ہے؟ فرمایا موت سے پہلے، قبر کی مشغولیت سے پہلے دنیا کی زندگی بہتر جان ہے، اتھے تو نہیں نا پھر عمل ہونے۔ اور 5ویں بات فرمایا مرنے سے پہلے زندگی۔ آج زندہ ہے، آج قدر کر، جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے پھر تو کہے نہیں مہلت دے دے میں دوبارہ نمازہ پڑھ سا، مگر اللہ پھر مہلت دے گا۔ قیامت کے دن ایسے بندے بارگاہ خدا میں کھڑے ہوں گے، اللہ ایک لمحے دنیا میں بھیج دے، کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اب وقت نہیں ہے، تجھے زندگی دی، جوانی دی، داڑھی کے سفید بال دیے، جب تیری داڑھی میں سفید بال آئے میں نے پیغام بھیج دیا تھا، بندے موت قریب ہے، اب میری بارگاہ میں آنا ہے، تیاری کر لے۔ اس لیے حضرات اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ آج وقت ہے، اس وقت کی قدر کریں۔ آج کچھ آپ کے پاس ٹائم ہے، دنیاوی شغل کے اندر، لاہو لہب کے اندر کچھ نہیں۔ اگر دنیا کمائی، اسلام دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، مگر دنیا ویسے کماؤ جیسے میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے کمائی تھی، جیسے رسول اللہ کے غلاموں نے کمائی۔ دنیا کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ اللہ کو ہی بھول جائیں۔ حضور کے غلام بھی تو دنیا کماتے تھے، نہیں کماتے تھے؟ حضرت عثمان غنی کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ عبد الرحمن بن عوف جو چند امیر صحابہ ان میں سے ایک تھے، کیسے آئی؟ زبیر بن عبداللہ تجارت کرتے تھے، مگر انہوں نے کوئی نماز چھوڑی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اس لیے دولت کمانا برا نہیں، دولت کے لالچ میں اللہ کو بھول جانا برا ہے، اللہ کو چھوڑ دینا برا ہے۔ رزق حلال کماؤ، یہ سنت رسول ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگیاں اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔